कि आपने पाकिस्तान में कभी काम नहीं किया लेकिन आपके पास इतने पैसे थे कि आप कनाडा आ गए, और ये सिचुएशन कुछ लोगों की होती है जो पाकिस्तान में बहुत वेल ऑफ घरानों से ताल्लुक रखते हैं। रेस्टोरेंट, जब हम बिजनेसेस के बारे में सोचते हैं तो इट इज़ द टॉप चॉइस। हम देखते हैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के भी अपने अपने रेस्टोरेंट्स हैं कनाडा में, और बहुत लोग पाकिस्तानी स्टाइल एक हलाल रेस्टोरेंट खोलने का सोचते हैं, लेकिन the amount of effort it takes to make that restaurant successful and competitive is simply too much. स्टोरी है ये एक जी बड़ी ज़बरदस्त। आज की स्टोरी मोटिवेशन भी है और इंस्पिरेशन भी है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और ख़ास तौर पर ऐसे ममालिक में आते हैं जैसे मगरबी ममालिक जहाँ की आपको शहरियत भी मिल जाती है। तो समीर राजा की ये स्टोरी है। समीर राजा कहते हैं कि बिलाल भाई, मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है कि मैं अपना एक रेस्टोरेंट खोल सकता हूँ, और मुझे कनाडा आए हुए 8 महीने हो गए हैं। मैंने काफ़ी जॉब भी ढूंढी है, एक दो जगह से मुझे ऑफ़र आई, लेकिन वहाँ सुबह से लेकर शाम तक बैठकर काम करना था, तो वो मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि पाकिस्तान में मैं एक जागीरदाराना सिस्टम से आया हूँ कि हमारे मतलब मेरे अब्बा की भी ज़मीनें हैं, वहाँ पर काश्तकारी होती है, तो जो ये निज़ाम होता है कि फसलें उगती हैं और उनकी कटाई और उनको बेच के मतलब इनको काफ़ी मुनाफा होता है। तो अभी इतने इनके पास पैसे थे कि भारी भरकम रकम लेकर ये कनाडा आए हैं। तो मैंने पूछा कितने पैसे हैं आपके पास? कहते हैं कि फ़िलहाल तो मेरे पास तकरीबन $1.5 लाख है यहाँ पे, और भी अगर चाहिए हो तो मैं मंगवा सकता हूँ। तो मैंने पूछा कि टोटल आप कितने पैसे के साथ ये इनिशिएटिव ले सकते हैं? कहते हैं कि मज़ीद अगर मुझे मंगवाने हो तो 1.5 लाख अभी है मेरे पास, 1.5 लाख मैं और मंगवा सकता हूँ, तो इतना आसानी से हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि मैं ये सोचता हूँ कि किसी किस्म का बिज़नेस शुरू किया जाए, और जब मैं बिज़नेसेस के बारे में सोचता हूँ तो सबसे सर फहरिस्त जो मुझे समझ आता है वो ये कि मैं अपना रेस्टोरेंट खोलूँ कनाडा में। तो मैं देखता हूँ यहाँ पर काफ़ी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट चलते हैं। मैंने कहा बात तो आपकी ठीक है, अगर जैसे जिस सिटी में मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, हालांकि इट्स अ डेवलपिंग सिटी, लेकिन यहाँ पर नई जो चीज़ें खुल रही हैं उनमें सबसे ज़्यादा फूड स्पॉट्स खुल रहे हैं, मतलब कि जो रेस्टोरेंट्स हैं तरह तरह के, ज़्यादातर इंडियन रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर मैं यहाँ पर कोई सर्च करना चाहूँ, जैसे कि क्वेटा टी स्टॉल होता था पाकिस्तान में, चाय पराठा, बलों वाला पराठा जो होता था, या उस किस्म की पूरी, जैसे एक बड़े से कढ़ाई में तेल जल रहा होता है और उसमें फूली हुई पूरियां बन रही होती है, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। कनाडा में अक्सर आपने दूसरे व्लॉग्स में भी देखा होगा कि रेस्टोरेंट्स पर जाकर लोग पूरियां खाते हैं, तो वो ऑयल लेस किस्म की होती हैं, और लेस ऑयल, मतलब आई डोंट नो किस तरह से बनाते हैं, एयर फ्रायर में बनाते हैं या कैसे बनाते हैं, लेकिन उनमें वो बात नहीं होती जो पाकिस्तानी पूरियों में होती है। तो उस टाइप का कुछ, या दूध पत्ती, मटका चाय टाइप चीज़ें अभी भी यहाँ पे खुलने का है पोटेंशियल। क्योंकि अगर मैं मिसिसागा की बात करूं, जैसे रिजवे ड्राइव है, तो वहाँ पर तो काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, एक ही मार्केट है, उसमें आपको तरह तरह के पकवान मिल जाते हैं पाकिस्तानी। लेकिन जो थोड़े से फासले पर सिटीज़ हैं वहाँ पर इस तरह की चीज़ें खोलने की अभी भी ज़रूरत है। तो मैंने कहा कि बिल्कुल गुंजाइश तो है मार्केट में, अभी डिमांड है, उतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं है, लेकिन बात यह है कि क्या आपका उस किस्म का मिजाज है? आपने कभी पाकिस्तान में बिजनेस किया? कहते हैं पाकिस्तान में तो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, अब्बा की ही फसलें हैं, तो हम लोग बस बंदों को मैनेज करते हैं, फ़ोन पे सारा काम हो जाता है। गांव में फसलें कटती थी, हम शहर में आए हुए थे, शहर में अपनी हमने कोठी बनाई हुई थी, तो बस वहीं से पैसे आ जाते थे, कुछ खुद करने की ज़रूरत नहीं थी। शहर में दोस्त यार थे, उनके साथ जाकर शुगल मेला करना, बस हमारी तो ये लाइफ थी। तो अभी इतने पैसे जुड़ गए कि हम लोग इधर आ गए हैं, तो अब समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। यहाँ पर नाजरीन मुझे एक तो साफ साफ रेड फ्लैग्स कुछ नज़र आए। एक ये कि पाकिस्तान में इन्होंने खुद कोई काम नहीं किया, वो बाप की जागीर थी जिसके ऊपर फसलें उगती हैं, उनकी कटाई होती है और उनके मुनाफे से सारे बच्चों के घर चलते हैं, और उसी की आदत पड़ी हुई है। तो इस वजह से कनाडा में आकर हालांकि जॉब मिली भी, लेकिन उसके बावजूद नहीं की। मैंने पूछा कि जॉब आपको कितने की मिली? कहते हैं कि जो मुझे जॉब ऑफर हो रही थी वो $70,000 की थी,
لیکن میں نے کہا 70,000 سے کیا بنے گا, میں اپنا ہی کوئی کام شروع کروں. تو اس وجہ سے میں نے جوائن نہیں کی. میں نے کہا کام کیا تھا, کہتے ہیں کہ ایک ویئر ہاؤس مینیجر کی جاب تھی. تو میں نے کہا کہ رہتے کہاں ہیں, کہتے ہیں کہ ملٹن میں. میں نے کہا مائنڈ مت کیجیے گا, لیکن میں آپ کو اپنے پرسنل آبزرویشن اور ایکسپیرینس کی بیسس پہ بالکل جینیوئن باتیں بتاؤں گا کہ کچھ چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں آپ کے ساتھ, جو میری تھوڑی سی بات ہوئی ہے اس سے. تو میں نے کہا کہ جو میں بات کروں گا نا, اس سے آپ کو بھی گائیڈنس مل جائے گی اور لوگوں کو بھی ایک ڈائریکشن مل جائے گی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے پاکستان میں کبھی کام نہیں کیا, لیکن آپ کے پاس اتنے پیسے تھے کہ آپ کینیڈا آ گئے. اور یہ سچویشن کچھ لوگوں کی ہوتی ہے جو پاکستان میں بہت ویل آف گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں. تو شاید کہیں نہ کہیں باہر آنے کا ان کے پاس ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ آگے آنے والے وقت کا کچھ پتہ نہیں ہے. اگر آج اتنے پیسے ہیں کہ افورڈ کر سکتے ہیں کسی قسم کا ویزا, تو باہر نکل جاتے ہیں. میری ان کے ساتھ اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بات نہیں ہوئی کہ وہ کس ویزا پر آئے تھے کینیڈا, مجھے ان سے پوچھنا چاہیے. بہرحال آ گئے ہوئے ہیں اور ان کے پاس ابھی $1.5 ہیں. تو ایک تو اگر آپ نے کبھی پاکستان میں کام نہیں کیا, you've been raised in a very sophisticated way, کہ آپ بہت پیمپرڈ رہے ہیں وہاں پر, تو یہاں پر آپ کے لیے آ کر کوئی بھی کام کرنا مشکل ہوگا. باہر کے ملکوں میں آ کر زیادہ سکسیس سٹوریز ان لوگوں کی سننے کے لیے ملتی ہیں جو پاکستان میں پسماندہ گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اس لیول کی عیاشی دیکھی ہوئی نہیں ہوتی, اتنا کھلا ہاتھ کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا ہوتا. پیسے کی فراوانی کے لیے ان کے اندر ایک بھوک ہوتی ہے, اس وجہ سے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں, محنت کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں. پھر آ کر وہ محنت کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ کامیاب بھی ہوتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو پہلے سے اس طرح کے لائف سٹائل کے عادی ہوتے ہیں کہ پیسے کی فراوانی ہے, ریل پیل ہے, گھر بیٹھے پیسے آ رہے ہیں, تو ان کے لیے کام کرنا مشکل ہوتا ہے. تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ہی گیو اپ دیٹ اپرچونٹی آف $70,000 جاب, حالانکہ وہ ایک اچھی جاب تھی ٹو بگن ود. بہت لوگوں کو اس سے بہت کم سے شروع کرنا پڑتا ہے, میں نے خود اس سے کافی کم سے شروع کیا تھا, میری جو پہلی جاب تھی. لیکن ہی گیو دیٹ اپ. اب میں نے کہا کہ 1.5 لاکھ ابھی ہیں آپ کے پاس, یا جب آئے تھے؟ کہتے ہیں جب آئے تھے میں اس وقت میرے پاس تقریباً $2.5 لاکھ تھے, اب 1.5 لاکھ رہ گئے ہیں. تو میں نے کہا اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ بیٹھے بٹھائے جو آپ خرچ کر رہے ہیں تو آپ کے کم ہوتے جا رہے ہیں پیسے. ظاہر سی بات ہے, بیٹھ کر کھانے سے تو قارون کے خزانے بھی خالی ہو جاتے ہیں, تو نو اماؤنٹ آف منی وڈ سفائس. اب جب بات آتی ہے ریسٹورینٹ کی, تو نو ڈاؤٹ اس کا پوٹینشیل ہے, لیکن جو آپ سرمایہ بتا رہے ہیں 1.5 لاکھ ابھی آپ کے پاس ہے, وہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے پاس ٹوٹل ڈسپوزیبل ہے یا اسی میں آپ کو اپنے رینٹس وغیرہ بھی دینے ہیں. تو اگر رینٹس بھی اسی میں دینے ہیں تو سمجھ لیں کہ اگلے میں 5 مہینے کی بات کروں تو آپ کے پاس صرف $75,000 ہیں. اور اگر آپ پاکستان سے 1.5 لاکھ مزید منگوا سکتے ہیں, دیٹ مینس آپ کے پاس کل ملا کے کوئی $2 لاکھ ہیں انویسٹ کرنے کے لیے. 2 لاکھ میں آپ ایک چھوٹا سا کیفے تو کہیں پر شاید شروع کر ہی سکیں, لیکن ایک فرینچائز کبھی بھی نہیں آپ کھول سکیں گے, کیونکہ فرینچائز میں آپ کو رائلٹی بھی پے کرنی ہوتی ہے. فرینچائز میں آپ کو جس چلتے ہوئے نام کے ساتھ آپ منسوب ہوتے ہیں, اس کے سارے جو پروٹوکولز ہوتے ہیں, اس کا یونیفارم, اس کا اندر کا ایمبینس, اس کی جو ایکوپمنٹ اور انوینٹری ہے وہ آپ کو رکھنی ہوتی ہے, تبھی آپ وہ فرینچائز کھول سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی KFC ہے یا پوپوئز ہے یا شاورما باکس ہے یا کسی بھی قسم کی, اس کے جو ایک سیٹ پیٹرن ہوتا ہے اسی کے مطابق آپ کو اپنی نئی برانچ کھولنی ہوتی ہے. تو اس کے لیے تو آپ کے پاس ابھی اتنے پیسے نہیں ہیں. 2 لاکھ میں آپ کوئی چھوٹا موٹا ایک کیفے کھول سکیں گے, لیکن وہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں, اس میں کافی رسک فیکٹرز اس وجہ سے کہ آپ کا پہلے سے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. فرسٹ آف آل لیٹس سے آپ ایک اچھا کیفے کھول بھی لیتے ہیں, اس کے بعد آپ کے پاس اس میں بندے رکھنے کے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں, کیونکہ ایک بندے کو آپ کو منیمم ویج دینی ہوگی ایٹ لیسٹ اگر آپ رکھتے ہیں. اور ککس اگر آپ اپنے ساتھ رکھیں گے تو کک کے لیے کوئی موٹیویشن نہیں ہے کہ وہ اپنا بیسٹ دے, اس کو کوئی بہتر اپرچونٹی ملے گی وہ وہاں موو کر جائے گا, انلیس کہ آپ کمیشنز میں سے بھی اس کو دیں. تو اگر آپ نے خود ہی if you want to make it a one man show, تو آپ کے پاس پیسے بھی کم ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اس قسم کی پرسنالٹی ہے کہ آپ اپنے ریسٹورینٹ کو صبح سے لے کر رات تک وقت دے سکیں, کیونکہ
ایوریج ریسٹورینٹ کی اگر میں بات کروں کہ وہ کتنے بجے کھلتا ہے, کب تک کھلا رہتا ہے, تو دیز پلیسز بیکم آپریشنل سم ویئر اراؤنڈ 9 o'clock in the morning. 9 بجے سے لے کر رات کے کم از کم 10 بجے تک, بلکہ 11 بجے تک یہ ریسٹورینٹس چلتے ہیں. کوئی بھی ریسٹورینٹ میں دیکھ لوں, 9 صبح سے لے کے رات کو 11 بجے تک, اور ان کے جو ہیوی آورز ہوتے ہیں وہ لنچ ٹائم سے شروع ہو کے رات کو 9:30 10 بجے تک ہوتے ہیں. تو آپ نے 70,000 کی جاب جانے دی کیونکہ آپ کہہ رہے تھے میرے سے صبح سے لے کر شام تک بیٹھ کر کام نہیں ہوتا. خیر بیٹھ کر تو آپ کو کرنا بھی نہیں تھا, یو ور بینگ اے ویئر ہاؤس مینیجر, تو آپ کو کافی موو کرنا پڑتا وہاں پر, تو وہ تو آپ نے جانے دیا. تو اگر ہم خالی ورکنگ آورز کی بات کریں تو ایک ایسا بزنس آپ شروع کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو دن کے 14 گھنٹے لگانے پڑیں گے. وہاں پر تو آپ 7 گھنٹے میں واپس آ جاتے, یہاں پر آپ کو اس کے ڈبل انویسٹ کرنے پڑیں گے. مانا کہ آپ کا اپنا بزنس ہوگا, لیکن ایک تو وہ ایک نیا نام ہوگا کیونکہ اتنے کم سرمایہ میں آپ کوئی فرینچائز نہیں کھول سکتے. دوسرا یہ کہ یو ول بی اے ون مین شو اینڈ دین اسٹینڈنگ دیئر فار 14 hours a day. I think it can lead to really drastic and unfavorable consequences. بہت سے لوگ اس وجہ سے ریسٹورینٹ بزنس شروع کر لیتے ہیں کیونکہ چند $1,00,000 ان کے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور ریسٹورینٹ جب ہم بزنسز کے بارے میں سوچتے ہیں تو اٹ از دا ٹاپ چوائس. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے سیلیبریٹیز کے بھی اپنے اپنے ریسٹورینٹس ہیں کینیڈا میں, اور بہت لوگ پاکستانی اسٹائل ایک حلال ریسٹورینٹ کھولنے کا سوچتے ہیں, لیکن the amount of effort it takes to make that restaurant successful and competitive is simply too much. بہت سے لوگ اتنی ایفرٹ نہیں دے سکتے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا you'll be a one man show, اور شروع میں تو بہت سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے بھی نہیں. کچھ ریسٹورینٹس میں جانتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ اتنے ان کی زیادہ بکری ہے کہ وہاں پر جو مالکان ہیں وہ خود اندر بیٹھتے بھی نہیں ہیں, انہوں نے لڑکے لڑکیاں ہائر کیے. تو ناظرین, یہ ساری بات سننے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان صاحب کے لیے سوٹیبل رہے گا کہ یہ اپنا ریسٹورینٹ کھولیں $2.25 لاکھ کے ساتھ, اور اگر کھولتے ہیں تو اس میں کامیابی کے چانسز کتنے % آپ کو نظر آتے ہیں؟ نیچے کمنٹس میں وہ پرسنٹیج ضرور لکھیے گا. ریسٹورینٹ سے یاد آیا, ہم لوگ رجوے ڈرائیو گئے تھے اور وہاں ہم نے طرح طرح کے ریسٹورینٹس دیکھے, اور وہاں جولری شاپس بھی ہیں بڑے مزے کی, اور بھی بہت سی ٹورسٹ اٹریکشنز ہیں, اور ایک ہی ایسا ہب ہے جہاں طرح کے ریسٹورینٹس پاکستانی اسٹائل بھی آپ کو مل جاتے ہیں, لیبنیز بھی مل جاتے ہیں. تو وہاں جا کر بھی ہم نے کھانا ٹرائی کیا, تو آپ کو انشاءاللہ اس کا ریویو بھی دیں گے. یہ جو آپ کڑا دیکھ رہے ہیں یہ ٹرکش اسٹائل ہے, تو اس طرح کی ہر ملک کی اپنی اپنی جو ایک مخصوص سگنیچر جولری اسٹائلز ہیں وہ بھی یہاں پر مل جاتے ہیں. تو ایسی جگہ پر اگر آپ ریسٹورینٹ کھولتے ہیں تو چلنے کے چانسز اچھے ہیں, کیونکہ بہت لوگ دور دراز علاقوں سے بھی یہاں آتے ہیں. لیکن ادھر بھی اپنے ریسٹورینٹ کو سکسیزفل بنانے کے لیے آپ کو دن اور رات محنت کرنی پڑے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں ریسٹورینٹ بزنس آئیڈیا کے بارے میں, اسپیشلی اس قسم کے اگر آپ کا مزاج ہو کہ آپ نے پاکستان میں کبھی کام نہیں کیا ہوا, تو نیچے ضرور بتائیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں, اس ریسٹورینٹ کا بھی ریویو کریں گے. نیکسٹ ٹائم تک کے لیے اللہ حافظ.